اس بیری جاز کو طوفان نو تو کیا خدا بھی نہیں ڈبو سکتا۔ نعوذ باللہ، یہ وہ دعویٰ تھا جو ٹائٹینک کو بناتے وقت اس کے مالک نے کیا تھا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ٹائٹینک بیری جاز جو 1912 میں 14 اور 15 اپریل کی درمیانی شب کو سمندر میں ڈوب گیا تھا، آج اس جاز کو ڈوبے 113 سال ہو گئے ہیں۔ اس جاز کے متعلق اس کے مالک نے اور کیا دعوے کیے، یہی سب کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ دوستو، ایک مشہور برطانوی مسافر بیری جاز تھا جو اپنے پہلے ہی سفر کے دوران ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً 1500 تھا۔ دوستو، ٹائٹینک نے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے سفر کا آغاز برطانیہ سے 10 اپریل 1912 کو کیا تھا اور یہ شمالی بحرۂ اوقیانوس میں ڈوب گیا۔ اس کا ملبہ آج بھی سمندر میں 3800 میٹر گہرائی میں موجود ہے۔ دوستو، اپنے سفر کے آغاز کے چوتھے اور پانچویں روز کی درمیانی شب اس میں سوار تقریباً 1500 مسافروں کی زندگی کا چراغ اس وقت گل ہو گیا جب یہ سمندر کا بادشاہ ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ لائف بوٹس کے ذریعے ٹائٹینک کے صرف 724 مسافر ہی زندہ بچ پائے۔ چونکہ اس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، اس لیے اس پر زندگی بچانے والے کشتیاں بھی بہت ہی کم رکھی گئی تھی۔ اگر لائف بوٹس زیادہ ہوتی تو شاید سارے لوگ ہی بچ سکتے تھے، کیونکہ اس جہاز کو ٹکر کے بعد ڈوبنے میں تقریباً 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مرنے والوں کی تعداد 1500 سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ جن لوگوں کی جہاز عملے سے جان پہچان تھی ان میں سے بہت لوگ ٹکٹ کے بغیر بھی سوار تھے، جن کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ بچنے والوں میں سے کمپنی کا مالک بھی شامل تھا، جو خواتین اور بچوں کو ڈوبتے جہاز میں چھوڑ کر ایک کشتی کے ذریعے نکل گیا۔ اس خود غرضی پر وہ پوری زندگی نفرت کا نشانہ بھی بنتے رہے۔ اسے ٹائٹینک کا بزدل ترین شخص بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف جہاز کا پائلٹ ایڈورڈ جان سمتھ بیشتر عملے کے ساتھ خواتین اور بچوں کو بچانے کی کوشش میں خود ڈوب کر انسانیت پر ایک احسان کر گیا۔ وہ آخری آدمی تھا جس نے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی۔ اس کے بارے میں لائف بوٹس چلانے والوں نے بتایا کہ ایک آخری آدمی کشتی کی طرف تیرتے ہوئے لپکا تو ایک مسافر نے کہا، یہ جہاز پہلے ہی اوور لوڈ ہے، اگر اس پر تھوڑا سا اور بھی وزن ڈالا گیا تو یہ سب ڈوب جائیں گے۔ اس پر پائلٹ پیچھے ہٹ گیا اور کہا، آل رائٹ بوائز، گڈ لک اینڈ گاڈ بلیس یو۔ دوسروں پر اپنی جان نچھاور کرنے کی اس عظیم جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس کا مجسمہ سینورڈ میں نصب بھی کیا گیا ہے۔ اس جہاز کے بارے میں اس کی تیاری مکمل ہونے پر اخبار میں آرٹیکل بھی چھاپا گیا کہ کبھی نہ ڈوبنے والا بیری جہاز تیار ہو گیا ہے۔ اس کے مالک نے تو یہ تک دعویٰ کر دیا تھا کہ اسے طوفان نو تو کیا خدا بھی نہیں ڈبو سکتا، نعوذ باللہ، کیونکہ اس نے ٹائٹینک کو جدید، خوبصورت، آرام دہ، پرتعیش اور مضبوط بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ خدا کا نام لے کر سمندر میں کشتی ڈال دی جائے تو وہ موزوں اور موجوں سے بچ کر نکل سکتی ہے، لیکن تکبر سے سمندر میں اتارے جانے والا دیویکل جہاز بھی ممکن ہے کنارہ نہ لگ سکے۔ یہی کچھ ٹائٹینک کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ ٹائٹینک اپنی تخلیق کے بعد محض 4 دن کا سفر ہی کیا اور قیامت تک کے لیے غرور کرنے والوں کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ دوستو، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے ہمیں ضرور آگاہ کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہمارے یوٹیوب چینل AR ریسرچ کو بھی ضرور سبسکرائب کر لے۔